کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کرائے پر، کچھ دن میں چلنے نہ لگ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں جناب عمران پرتاپ گڑھی کی ایک خوبصورت نظم۔ دوستو، اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کہ کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کرائے پر، کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کرائے پر، جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کرائے پر، جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کرائے پر، نالائق سے پرکھوں کی جاگیریں تک نہ سنبھل رہی۔ اب پہنچنا اگلے مصرعے پہ کہ نالائق سے پرکھوں تک کی جاگیریں نہ سنبھل رہی، لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کرائے پر، لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کرائے پر، کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی۔ ادھر جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں وہ بالکل چپ ہیں، اسی طرح جیسے آج کل اڈوانی جی سنسد میں چپ رہتے ہیں، تو تھوڑا سا آپ سب کی بھی شرکت ہو تو اچھا لگے گا۔ تھوڑا سا آپ لوگ بھی زبان کھولیں، اپنا ہاتھ کھولیں۔ میں پڑھتا ہوں، بڑی محنتوں سے سجائی ہے جن سنگھرش یاترا، کتنے سنگھرش کے بعد آج یہ شام آئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اسے بہت یادگار بنایا جائے، اسے تاریخی بنایا جائے، کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے، جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار کس کی تھی، جسے تم کہ جھوٹ کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے، تیرا اتیاچار نہیں چلنے دیں گے، جو کسان کے سینے پر گولی مارے ہم ایسی سرکار نہیں چلنے دیں گے، ہم ایسی سرکار نہیں چلنے دیں گے۔ ایک بہت ضروری بات جو میں آپ سے بانٹنا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے خاص طور سے یہاں کہنے کے لیے آیا ہوں، مہاراشٹر والوں، بھوساول والوں اور اس کے اطراف کے تمام لوگوں، یہاں اورنگ آباد سے لوگ بیٹھے ہیں، ناندیڑ سے لوگ بیٹھے ہیں، الگ الگ خطے سے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں جس صوبے سے آتا ہوں، پچھلے دنوں، پچھلے سال جب وہاں حکومت بدلی تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ آپ کی نمائندگی کرنے والے جو ایم ایل ایز تھے اس میں سے 22 2000 2500 1500 1600 حتیٰ کہ 400 500 تک ووٹ سے چناؤ ہار گئے۔ اور جب ہم سارے لوگوں نے بات پہ اس میں انالیسس کیا، ریسرچ کیا، تو پتا چلا کہ چند ایسے لوگ بھی آئے تھے ٹھیکیدار بن کر کے ہمارے آپ کے ووٹوں کے، جنہوں نے 2000 کاٹ لیا، 3000 کاٹ لیا، 1500 کاٹ لیا، جتنے ووٹ کاٹے انہوں نے لگ بھگ اتنے ہی ووٹ سے ہماری نمائندگی کم کر دی۔ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک بات سوچنی پڑے گی، یہاں تمام مذہبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، الگ الگ مذہبوں کے لوگ بیٹھے ہیں، اور بھیڑ میں بڑی تعداد میں مجھے سننے والا مسلمانوں کا ایک ایسا یوا طبقہ کھڑا ہے، نوجوان طبقہ کھڑا ہے جو مجھے سنتا ہے، مجھے پیار کرتا ہے، میری نظموں کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ تمام بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے
پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے والے تھے، اٹھے اور عرض کیا، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے لیے خوب ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ کفر کو اس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے، اور یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر بھی کرو گے، اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے، ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا، اب ہم سے بہتر کون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ یعنی ان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی امت میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت پڑھنے والے شمار ہوگے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے ہی نہیں۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھر اس کثرت سے آ کر اوپر تلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو یہ طالب علم حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ثعلبہ بن حکم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کے لیے اپنی شان کے مطابق کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو علماء سے فرمائیں گے، میں نے اپنے علم اور حلم یعنی نرمی اور برداشت سے تمہیں اسی لیے نوازا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تم سے درگزر کروں، اور مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی تم چاہے کتنے ہی بڑے گنہگار ہو، تمہیں بخشنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔